آپ ذرا بات کرتے ہیں سوات میں جو اندھورناک واقعہ پیش آیا. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وین پر اسکول وین کو فائرنگ کی گئی، ٹارگٹ کیا گیا اس کو. اور ہم جب سرٹنیٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم جب ایک سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب تھوڑا سا ملک میں امن و امان بحال ہو رہا ہے، اب تھوڑا چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں، جو عسکریت پسندی ہے جس کا نام سن سن کے ہم تھک گئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کی مسلسل کارروائیوں کے باعث وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. لیکن پھر جب سویلین سیٹ اپ آ جاتا ہے تو پھر نہ جانے کیوں ایسے عناصر کو پھر سے پنپنے کا موقع مل جاتا ہے. ایک ایسا ٹائم جب ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ٹورزم اس کو فروغ مل رہا ہے، پاکستان ٹورزم سے کما رہا ہے اور پاکستان کو ٹورزم سے معاشی طور پر ایک اچھا سہارا ملے گا. اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علاقوں کو ٹارگٹ کرنا، اور جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سوات میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک بار پھر سے اب ٹارگٹ پر آ گئی ہے. اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک اسکول وین کو ٹارگٹ کیا گیا اور فائرنگ ہوئی اس پہ، جس کے نتیجے میں جو ڈرائیور ہے وہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ جو دو طلبہ ہیں ان کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے، جو کہ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. ہمارے نمائندے شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہاں پہ جو نجی اسکول کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ تمام نجی ادارے بند رہیں گے، تعلیمی ادارے، اور ساتھ میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا وہ اسکول دوبارہ نہیں کھولیں گے. بالکل جی. تو شہزاد عالم بتائیے گا اس سے متعلق کہ اس وقت جو پرائیویٹ اسکولز کا کیا موقف اس پہ سامنے آیا ہے. دوسرا، جو لوگ جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے، جو مسکرینٹس ہیں، ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکی ہے؟ جی اشفاق، بالکل جس طرح آپ نے اور مدیحہ نے کہا، تو سوات میں گزشتہ کئی دنوں سے شدید بدامنی کا سلسلہ جاری، اور جو بالائی علاقے مکہ، ملم جبہ، قبل اور دیگر علاقوں میں جو مسلح افراد ہیں ان کی جانب سے وقفے سے اور مختلف مقامات پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. گزشتہ روز جو واقعہ رونما ہوا جس میں اسکول وین پر حملہ کیا گیا اور اس میں ان کا ڈرائیور حسین احمد اور دو بچے جاں بحق اور دو بچے زخمی ہو گئے، اس کے بعد اس وقت سوات میں صورتحال نہایت ہی تشویشناک ہے. گزشتہ روز جب واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد جب ڈرائیور کی لاش گولی باغ پہنچائی گئی، تو اس وقت سے لے کر ابھی تک وہاں پر گولی باغ کے ہوا میں دھرنا دیا ہوا ہے، اور لاش مین جو منورہ کا علام روڈ ہے اس پر رکھی گئی ہے. اور جو عوام ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ قاتلوں کو سامنے لایا جائے، کہ جو بچے ان کو کیوں زخمی کیا گیا، جو ڈرائیور ہے ان کو کیوں مارا گیا ہے. اور اس وقت وہ لاش لے کے منگورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور منگورہ میں 11 بجے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف پارٹیوں کے جانب سے، اولسی پاسون کی جانب سے اور جو مقامی جرگہ ہے وہ شرکت کریں گے. اور وہ گولی باغ کے وہی لوگ جو مظاہرین ہیں جو کل سے مین روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت منگورہ کی جانب روا دوا ہے، اور ان کے ساتھ وہی لاش بھی ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تب تک ہم لاش نہیں دفنائیں گے جب تک قاتلوں کو سامنے نہیں لایا جائے گا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بزدل دشمن نے جب بھی ہم پر اٹیک کرنا ہوتا ہے، ایک تو وہ تعلیم کو اٹیک کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جی تعلیم کسی طریقے سے جو ہے وہ معطل ہو، اور پھر ساتھ میں وہ بچوں کو اٹیک کرتے ہیں، وہ بھی اسکول جاتے ہوئے بچوں کو اٹیک. تو کیا انہوں نے کسی سیکیورٹی کے حوالے سے بات بھی کی؟ کیونکہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہم پچھلے 1.5-2 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں جو سچویشن چل رہی ہے. مدیحہ، اگر دیکھا جائے تو 12 اکتوبر 2012 کو اس وقت ملالہ کو حملہ کیا گیا. آج سے ٹھیک 10 سال پہلے جب وہ اسکول سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اور گزشتہ روز کا واقعہ دیکھ لیں تو ٹھیک 1 روز اور 10 سال بعد جو ہے نا یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے آج ضلع بھر کے تمام نجی تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا گیا. اگر سیکورٹی کی بات کی گئی تو 2 ماہ قبل جب سوات میں ایک دفعہ پھر مسلح افراد کی کارروائیاں شروع ہوئی، تو اس کے بعد پاک فوج کے جوان بالائی علاقوں میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے مختلف علاقوں میں پوزیشن سنبھال لیے، کانجو سے لے کے متا تک اور دیگر بالائی علاقوں میں انہوں نے پوسٹیں قائم کر دیں، ناکے لگائے گئے، اور جو مسلح افراد ان کی کارروائیوں میں کمی آ گئی تھی. لیکن لشکر امن لشکر کے سربراہ کو نشانہ بنانے کے بعد آج گزشتہ روز جو واقعہ ہوا، تو اس کے بعد سوات میں حالات ایک دفعہ پھر کشیدہ ہو گئے ہیں، اور جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے بھی بالا علاقوں میں پوزیشنیں سنبھال لیا. لیکن آج جو عوام نکلیں گے یا جو نکل رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اب 2006 یا 7 والے حالات نہیں ہے، اب
22 का वाकया। और अगर देखा जाए तो कल मुराद सईद भी सवात पहुंच गए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि सवात के अमन के हवाले से मुल्क भर में उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा का ऐलान किया है और वो जुम्मे के रोज पिंडी से इसका बाकायदा आगाज करेंगे। और पिंडी उन्होंने पूरे मुल्क के अवाम को, सवात के अवाम को अपील की है कि वो पिंडी पहुंच जाए जुम्मे को रोज और जिसका बाकायदा जो मुजाहरे किए जाएंगे उसका आगाज किया जाएगा। जी, आई एम श्योर कि इसका स्टार्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा से ही होगा, क्योंकि बड़े मसाइल हैं और ये लोगों के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है और अब लोग खौफ का शिकार हो रहे हैं इस सारे अमल की वजह से। तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है जी। बिल्कुल जी, बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मतलब लोगों की भी बनती है। और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी पाक फौज तो मुसलसल कुर्बानियां दे भी रही है। उनकी कोशिश भी है कि यहाँ पे अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बहाल हो। अल्लाह पाक सवात कर, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।